ناظرین، میں آج آپ کو امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارا یہ تعلیمی ادارہ گزشتہ 27 سال سے مسلسل تعلیمی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ کسی بھی تعلیمی ادارے کے لیے بنیادی چیز انفراسٹرکچر ہوتا ہے، یعنی اس میں جو بنیادی ضروریات ہیں بچوں کے لیے وہ مکمل ہونی چاہیے۔ اگر اس چیز کا آپ جائزہ لیں تو الحمدللہ ہماری یہ بلڈنگ 5 کنال پر تعمیر کی گئی ہے، جس میں بوائز کے لیے علیحدہ عمارت ہے، گرلز کے لیے، بچیوں کے لیے علیحدہ عمارت ہے، اور ان کی انٹرنس، ان کے داخلے کے لیے دروازے گیٹ بھی الگ ہیں، اور بچیوں کے لیے باقاعدہ خواتین اساتذہ تعینات ہیں، اور بچوں کے لیے، بوائز کے لیے مردانہ سٹاف ہے۔ موجودہ دور میں ہم لوگ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کے نقصانات کیا ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ہمیں جدید دور کے فتنوں سے بچانا ہے، اس لیے اس چیز کا خصوصی خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ بچیوں کو پڑھانے کے لیے خواتین اساتذہ ہوں، بچوں کو پڑھانے کے لیے مرد اساتذہ ہوں، اور مخلوط تعلیم نہ ہو۔ الحمدللہ امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج واحد ادارہ ہے کہ جہاں اس بات کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں کہ کوئی مخلوط قسم کے فنکشنز نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ جو دیگر سہولیات ہیں ان میں خاص کر سائنس کی لیبارٹری کا میں حوالہ دوں گا کہ الحمدللہ میں خود ایک سائنسدان ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں نے گورنمنٹ جاب کی ہے بطور پرنسپل سائنسدان۔ گریڈ 19 سے میں ریٹائرڈ ہوا ہوں، اور آج کل میں خود بطور پرنسپل کام کر رہا ہوں اور مکمل طور پر تعلیمی نظام کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اس لیے سائنس کا مکمل ہماری لیبارٹری کے اندر سامان موجود ہے، اور خصوصی طور پر سائنس کے جو تجربات ہیں ان کی میں نگرانی کرتا ہوں۔ ہمارے میٹرک اور انٹر کے بچوں کے لیے اور بی اے بی ایس سی کی بچیوں کے لیے سائنس کے تجربات ساتھ ساتھ کرائے جاتے ہیں۔ کچھ اداروں کے اندر آپ کے علم میں ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے والدین کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کس طرح ہو رہی ہے۔ ان کو پریکٹیکلز کرائے بھی جاتے ہیں یا نہیں کرائے جاتے۔ موسٹلی تعلیمی اداروں کے اندر پریکٹیکلز کا نام بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ امت الاسلامیہ اسکول اینڈ کالج اس میں میٹرک اور انٹر اور بی اے بی ایس سی کے بچوں اور بچیوں کو جو چیپٹر پڑھایا جاتا ہے اس سے ریلیٹڈ جو تجربات ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کروائے جاتے ہیں، اور جو ٹیچرز بچوں کو پڑھانے والے ہیں الحمدللہ سائنس کے مضامین ہوں یا آرٹس کے مضامین ہوں، تمام مضامین کے اندر ہمارے پاس ایم اے ایم ایس سی ایم فل اساتذہ موجود ہیں۔ ایون 1 کلاس 2 کلاس 3 4 5 اور بڑی کلاسز کو بھی سائنس کے سبجیکٹ یا میتھ کے سبجیکٹ ایم ایس سی اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے والدین کو، اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ایون 1 2 کی جو سائنس کی بک ہے وہ ایک آرٹس کے سبجیکٹ کا
اگر ایم اے آدمی بھی ہے، کسی اسلامیات میں ایم اے ہے، اردو میں ہے، یا کسی آرٹس کے مضمون میں اس نے ایم اے کیا ہوا ہے، تو وہ 1 کلاس کی سائنس بھی نہیں پڑھا سکتا اور نہ ہی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا والدین نے بھی خیال کرنا ہے، اور بچوں نے اور پیرنٹس نے بھی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں کے اندر داخل کروائیں کہ جہاں سائنس کی تعلیم کو وہ لوگ پڑھائیں اور وہ لوگ نگرانی کریں کہ جو سائنس کے علوم کو خود جانتے ہوں، جو سائنسی علوم کے اندر خود ایکسپرٹ ہوں۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم نے بچوں کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کی ہوئی ہیں۔ گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی بنیادی ضرورت ہے، اس کے لیے 3 الیکٹرک واٹر کولر لگے ہوئے ہیں، اور ہم ہر پانی کی ٹینکی 3 پانی کی ٹینکیاں ہیں جن کے اندر باقاعدہ ہم ایکوا ٹیبلٹس جو پانی کی صفائی کے لیے ہوتی ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں تاکہ بچے صاف ستھرا پانی پئیں اور ان کی صحت متاثر نہ ہو۔ لوڈ شیڈنگ کے دوران ہمارے پاس بڑا جنریٹر موجود ہے، اور جو ہی بجلی جاتی ہے الحمدللہ متبادل ذریعے سے بچوں کے لیے بجلی کی سپلائی دے دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کالج کی ایک وسیع پارکنگ موجود ہے، سایہ دار پارکنگ ہے،